لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومنجانا ومعوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قرآن مجید کی یہ مختصر بابرکت اور ہر زبان خاص و عام پر جس کا ورد جاری ہے خصوصاً علماء دین کے خطبے میں اب عربی سے اردو کا ایک ایک لفظ کا اگر ترجمہ کرنے لگیں کسی مفسر کی ترتیب کردہ پوری تفسیر کی کتاب کم پڑ جائے، مگر اس کا لب لباب، اس کا مفہوم، اس کا سارانش یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملتا ہے، آج جو اس جلسے میں میرے ساتھ تمام شرکاء قابل احترام حضرات اور باعث تعظیم و تکریم خواتین، جن کی یاد میں یہ جلسہ منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہیں کسی پریچے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ہستیاں اپنا تعارف خود رکھتی ہیں کیونکہ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیونکہ ان کی علامات جو ہے رویے اور روش کے اعتبار سے طاعت، صبر، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، انکساری، تواضع، خوف، کرم، یہ علامات ہیں
اور انہی علاماتوں کو دیکھ کر ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، بذریعہ ان کے اللہ کی بارگاہ سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، ورنہ یہ زمانے کو مجھے نہیں لگتا کہ قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ زمانہ ہم سے ہوتا ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ جب ہم بدلیں تو زمانہ بدل جائے، جب ہم برے ہوں تو زمانہ برا ہو جائے، جب ہم اچھے ہوں تو زمانہ اچھا ہو جائے۔ کئی بار جو ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج میں، سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ دونوں طرفہ حق بات ہے۔ ایک کہتا ہے وہ برا، پھر وہی کہتا ہے وہ بھی برا، پھر وہی کہتا ہے وہ بھی برا، پھر وہی کہتا ہے وہ بھی برا۔ جتنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سبھی کو برا گنوا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فطری تقاضا ہے کہ ہم لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، صرف تو ہی ایک اچھا ہے۔ اب کسی نہ کسی نبی کی بعثت ہوتی، یہی وجہ تھی۔ کوئی قریہ، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قوم، قرآن مجید میں ہے نا۔ حافظ جی تشریف فرما ہے یہاں پر کہ ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوئے، یعنی پورا زمانہ خراب، مگر چونکہ اب پورا زمانہ خراب نہیں ہو سکتا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی، تکمیل نبوت ہو گئی ہے۔ نبی آخر الزمان پر اختتام نبوت و رسالت نہیں ہوئی، یہاں پر نبوت اکمل اور رسالت کامل اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ ذمہ ہے مومنین کا کہ تحریک رسالت و نبوت کو وہ آگے بڑھائیں۔ اب آگے بڑھانے کے لیے کیا صرف نمازیں پڑھیں؟ کوئی رخصت نہیں۔ کیا صرف روزہ رکھیں؟ کوئی رخصت نہیں۔ صاحب حیثیت ہونے کی صورت میں صرف زکوٰۃ اور حج کریں، اس سے بھی رخصت نہیں۔ مگر یہ حقوق اللہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، سمٹ ہیں۔ یہ ہوا۔ اور حقوق العباد کے لیے کیا وصف اور اوصاف ضروری ہے؟ عفو و کرم، صلہ رحمی، حسن سلوک، بلند اخلاق، صاف و شفاف قلب و دماغ۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے، مجھ جیسے بیوقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی کی شرافت کے کچھ الگ معنی نکال لیں، کسی کی نرمی کے کچھ الگ معنی اخذ کر لیں، مگر نہیں۔ جس پیڑ میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں،
پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ درخت کے ساتھ ہم اپنے قد کی مطابقت نہیں کر سکتے، اس کی ڈالیاں کتنی بھی شاخیں جھکی ہوئی ہیں۔ اب آج کا جو جلسہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے میرا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے میرا شجرا کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب ایسے درویش کسی فیکٹری میں تو پیدا نہیں ہوتے، بنتے نہیں ہیں، کوئی اس کا پڑھاو نہیں ہے، کوئی اس کا کورس نہیں ہے، نہ کوئی ڈپلوما ہے نہ ڈگری ہے۔ سنتوں کی ہیں کئی ڈگری، ڈپلوما، کورس، کلاس، کوچنگ، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اور وہ بنتا ہے ان کے قلب کے اطمینان سے، اور یہ اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ ذکر سے، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے۔ اب بات یہ آ گئی کہ ذکر اللہ سے قلب کو اطمینان ہو یا قلب کو اطمینان ہو اور ذکر اللہ کیا جائے، ہے نا؟ بن بھوجن بھجن نہ ہوئے نند لالا، کیا سمجھا جائے؟ کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ہو یا مطمئن قلب اللہ کا ذکر کرے اطمینان سے؟ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مخرج۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ غور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو بلیغ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بالا تر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر ہر شے، ہر ہستی، ہر وجود کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ عرش معلیٰ پر ہوتا ہے، فرشتوں کا جمکٹ لگا رہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، فرشتے، غلمان نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے، جب وہ کوئی ارادہ فرماتا وہ سوچنے سے پاک ہے۔ یہ فہم و فراست کی باتیں ہیں، سمجھ نہ سمجھ کی باتیں ہیں، عقل و خرد کی باتیں ہیں۔ وحدہ سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وہ صرف ارادہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کن، ہو جا، کن فیکن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ میں سے کچھ اور دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہوں گے
وہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو جو خصوصاً سورہ یاسین کے اندر ہے کن فیکن ہے، تو آج کے دور کے حساب سے کچھ اور بھی آپ کو اس سے کلو ملے گا، بہت اچھا کلو ملے گا. آپ اکثر سنتے ہوں گے کن فیکن، سنتے ہیں کن فیکن فیکن کن فیکن فیکن. کن فیکن، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا. یہاں وہ نہیں ہے، وہ کے معنی اور، کن ویکن نہیں ہے، کن فیکن یعنی اور کا بھی فاصلہ نہیں، اتنی بھی تاخیر نہیں کہ کن ویکن ہو کہ ہو جا اور، اتنی تاخیر بھی نہیں. وہ اس کی قدرت کاملہ کہتی ہے کن فا، ہو جا وہ ہو جاتا. اب ہم عالم تصور میں جاتے ہیں تو ہمارے عقل جو ہے معاف تو کیا ہو جائے گی، بالکل غائب ہو جاتی ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے نعوذ باللہ من ذالک کسی کی عبادت کرنی ہے، نہ اسے کچھ اور کام ہے، تو پھر کیا کرتا ہوگا؟ پورے دن رات جو ہے کہ ہمارے جس طرح سے گزرتے ہیں، وہاں بھی کوئی ہالیڈے ہوگا، اتوار یا جمعہ منایا جاتا ہوگا؟ وہاں تو اتوار اور جمعہ ہی ہے، اسے کیا کام ہے؟ اس نے کہا بس ارادہ کر لیا کن ہو گیا، کن ہو گیا، کن ہو گیا. عالم الغیب کو خلیفۃ الارض، خلیفۃ اللہ، اشرف المخلوقات انسان کو مانو سماج کی استھاپنا کرنے سے پہلے اس بات کا شبہ ضرور ہوگا کہ ایک دن میرا بندہ ضرور یہ سوچے گا کہ میں کن کے علاوہ کیا کرتا ہوں. تم اے حبیب تم فرما دو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صرف اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں کہا، ان بے شک یہ میں کہہ رہا ہوں، تمہارے خبردار دلوں دماغ میں شک و ریب کہیں سے گزرا دو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ قلب کو پہلے مطمئن کرنے، یعنی دیکھیے آپ ایک عمارت قائم کریں گے تو بہتے ہوئے پانی پر تو بنیاد مکان نہیں رکھیں گے، اس کے کھڈے کھڈے کیے جائیں گے، پائلنگ کی جائے گی، گارے ڈالے جائیں گے، کنکریٹ ڈالے جائیں گے، اس کی اچھی خاصی پائلنگ ہونے کے بعد میں دیواریں کھڑی ہوں گی، عمارت بنے گی، خوبصورت مکان بنے گا. برابر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو ارفع و اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، بلند و بالا کرنا چاہتے ہیں. رفعتوں کی انتہا جہاں تصور نہیں کی جا سکتی اس مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں. کہیں بھی تم ہم سے جدا نہیں ہوگے. اب اتنی ہی محبت تھی اپنے حبیب سے تو کلمہ طیبہ میں
پہلے اپنے حبیب کا نام کیوں نہیں رکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں رکھا؟ رکھنا چاہیے تھا. ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو پہلے پیش کرتے ہیں. مگر میرے محبوب گوارا نہیں ہے مجھے کہ میرے بندوں کی وہ زبان جو دروغ بولے، جو جھوٹ بولے، جو فحش بکے، جو عہد شکنی کرے، جو وعدہ خلافی کرے، ان کی زبان پر براہ راست تمہارا نام آئے. لہذا پہلے میرا نام آئے گا جس سے زبان پاک ہوگی لا الہ الا اللہ، بعد ازاں محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہاں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، مگر یہاں بھی تم ہم سے جدا نہیں. اب ہم کس قدر تمہارے ذکر کو ارفع و اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں کہ بحالت نماز خشوع و خضوع کا یہ عالم ہو کہ ماں سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ آئے. وارے اللہ میاں، ایک طرف یہ تلقین اور دوسری طرف تیرے بندوں کی یہ فطرت جو تیری عطا کرتا ہے کہ کسی کے متعلق سوچیں گے، کسی کا نام سنیں گے، کسی کا نام ذہن میں آئے گا تو اس کا خیال تو آئے گا ہی آئے گا. اس کا خیال تو آنا ہی آنا ہے. عطیات میں اپنے حبیب کو شامل کر دیا اور ارفع و اعلیٰ یوں کیا کہ عطیات کے بعد تشہد کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم. کہ اے محبوب، نہ صرف ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کی اولاد اور آل پر بھی درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے تم پر درود بھیج دیا. تمہارا ذکر جو ہے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کر دیا، اور رفعتوں سے گزارتے ہوئے ہم نے تمہاری آل پر بھی درود بھیجا. میرے محبوب تم سے پہلے تمہارے جو بزرگ اور والدین ہوئے ہیں ان پر بھی میں درود بھیجتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم